وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود کو۔ پتہ چلا کہ پیغمبر کو قوم کا بھائی کہنا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ یہ قوم عاد یہ تو نافرمان اور کافر قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہود ان کے بھائی تھے۔ تو شاہ اسماعیل نے جو لکھا ہے تقویۃ الایمان کے کہ پیغمبر کا اتنا احترام کرو جیسے بڑے بھائی کا، یہ عین قرآن کے مطابق اور ابو داؤد کی حدیث ہے، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے بیان العبادت المخلصہ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور معبود۔ یہ ہے رد شرک۔ افلا تتقون، یہ ہے نتیجے متفرع۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، یہ ہے بیان اوساط، نافرمانوں کا بیان۔ انا لنراك في سفاهة، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کم عقل پن میں۔ وانا لنظنك من الكاذبين، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة، فرمائے میری قوم مجھ میں کوئی کم عقلی نہیں، ولكني رسول من رب العالمين، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ اگر آپ حق پر قائم ہیں اور کسی بے دین نے آپ کو کوئی غلط لفظ کہے تو مت ڈرے۔ نوح کو ضلالت نہیں کہا اور حضرت ہود کو سفاہت نہیں کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آپ کو حضرت صاحب و حضرت صاحب کہیں۔ وہی چشور خوری نمولی بزغمے، جب تبلیغ کرتے ہو اور لوگوں کے رسم و رواج کا رد کرتے ہو تو کبھی کبھی کڑوی اور ٹیڑھی بھی سننی پڑے گی۔ اس وقت اپنے دل کو سہارا دینے کے لیے پڑھا کرو۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تریاقی۔ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ دیانتدار ہوں۔ خیر خواہ، خیر پہنچا رہا ہوں، دیانتدار کمی نہیں کرتا ہوں۔ خائن آدمی موقع پر بات نہیں کرتا، بے موقع کرتا ہے، اور دیانتدار آدمی وقت پر قیمتی بات کرتا ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تعجب ہے تمہیں کہ آ گئی نصیحت تمہارے رب کے ہاں سے ایک آدمی پر تم میں سے، علی رجل منکم۔ طلبہ متوجہ رہے، ہر قوم کو کفر کا جو سبب بنا ہے وہ نبی کی بشریت ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کی بشریت اور خاص کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بڑی دو ٹوک بیان فرمائی۔ قل فعل امر، امپیریٹو سینٹینس، انما انا، کتنی موقعات جمع ہو گئی، بشر مثلکم جملے اسمیہ، آپ فرما دیجئے کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے، انما انا بشر مثلکم۔ اور بات کیسی ہے، یوحا الیہ، بذریعہ وحی ثابت ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اور کرو ذرا، توحید کو بعد میں بیان کیا اور بشریت کو پہلے بیان کیا، کیونکہ توحید موقوف ہے انبیاء علیہ السلام کے بیان پر، اور انبیاء کی نبوت موقوف ہے بشریت پر، تو بشریت کا انکار پورے دین کا انکار ہے۔ نبی کے بشر نہ ماننا، نبی جو دین لے کر کے آئے پورے کا انکار ہے۔
تو کسی کا یہ کہنا کہ نور بشر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، یہ بریلویوں کو خوش کرنے کی ایک ناروا کوشش ہے۔ قطن بشر محض ہے، قطن انسان کامل ہے، عبد خاص ہے۔ نور تو آپ کا دل وہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور غور فرمائے تو انکار بشریت ہی تمام برے عقائد کا سبب ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ نبی بشر نہیں ہے تو نور ہوا نا، تو جب نور ہو تو نور تو چمک ہوتی ہے، ہر جگہ ہے، حاضر ناظر پیشہ ہے، اور جب ہر جگہ ہے تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو علم غیب کا دعویٰ ہو گیا، اور جب جانتے ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مشکل کشا و حاجت روا بننے کا نظریہ پیدا ہوا۔ تمام کفریات کی جڑ وہ انکار بشریت ہے۔ جو شخص قرآن سمجھنا چاہے اور قرآن سمجھ گیا وہ سب سے زیادہ محنت اس پر کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام انسان اور بشر ہوتے ہیں، انبیاء کی بشریت ان کی نبوت پر مقدم ہے، انبیاء کے نبی ہونا اور رسول ہونا تب ماننا معتبر ہے کہ پہلے ان کا انسان ہونا بشر ہونا مان لیا جائے۔ اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کے ہاں سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر تم میں سے۔ یہ بار بار ہر صورت میں ہر پیغمبر کے واقعے میں یہ بات آتی، کیوں؟ کیونکہ نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے بشریت کے منکر پیدا ہونے والے تھے۔ اس طرح آپ کہیں گے کہ جو شخص یا فرقہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو وہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے۔ 700 فقہا کا یہ فتویٰ ہے، 700 محدثین و مفسرین جمع ہوئے۔ تفصیلات کے لیے تفسیر روح المعانی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ آیت دیکھنے کی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب بنایا تم کو جانشین من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ نوح علیہ السلام کی قوم گئی اور تم آئے تو تم خلفاء ہو، خلیفہ مانا بعد میں آنے والا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، بڑھا دیا تمہارے لیے خلقت میں کشادگی، یہ لمبے لمبے اور موٹے موٹے جسم کے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ 3 نعمتیں ہیں، ایک خدا تعالی نے تمہیں انسان بنایا، دوسرا تمہیں حضرت ہود علیہ السلام سمجھانے کے لیے تشریف لائے، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے تمہیں اچھی صحت دی ہے، جسم و جسمانیت دی ہے، لمبا چوڑا ڈول ڈال ہونا، قد و کاٹ ہونا، یہ بھی خدا کی نعمت میں سے ہے اگر اس کی قدر کی جائے۔ اور اس کی قدر کرنے کے 3 طریقے ہیں، اول کھانا ہمیشہ کم کھائے، دوسری محنت زیادہ کرے، اور تیسرے دینی کاموں میں مستعمل ہو جائے۔ کم خوردن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بالکل آدمی کم سے کم کھانا کھائے اور زیادہ محنت کرے، اور اشتغال بالعبادت۔ اس سے پتہ چلا کہ جسم و جسمانیت کا مناسب حال ہونا اور بہت عمدہ ہونا یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے۔ وہ لوگ سناتے ہیں مولانا عبداللہ درخواستی نے
جب نیا نیا مولانا حسین علی سے تفسیر پڑھی تھی، بہت بڑے عالم تھے، حافظ الحدیث عبداللہ درخاستی، اچھے بہترین عالم تھے، نسل و نسب میں اس جیسے انسان نہیں آیا، یاد رکھ، کوئی نہیں آیا، ایک بھی حقیقی جانشین و غیر حقیقی ایک بھی نہیں۔ عبداللہ درخاستی پاکستان کے ان علماء میں سے تھے جنہیں غیر معمولی علوم ازبر تھے، ان کا کوئی علم کتاب میں نہیں تھا، سب کچھ ان کے سینے میں تھا، بالکل۔ اور علم ان کا اتنا زیادہ تھا کہ جب شروع ہو جاتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، ہر مسئلہ ہر علم کا باہر آتا تھا، تو تقریر اور درس میں کوئی ربط و ضبط نہیں تھا، بے ربط اور بے ضبط باتیں ہوتی تھی، عام طلباء کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ تو مولانا عبداللہ درخاستی نے مولانا حسین علی سے ترجمہ و تفسیر پڑھی، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کی سرزمین پر توحید بیان کرنا وہ تو شرک اور بدعت کا معدن ہے۔ تو اس زمانے میں خانپور میں ایک بریلوی تھا، وہ چھوٹے سے قد کا تھا، پیٹ اس کا بہت باہر نکلا ہوا تھا، تمام لڈو اور جلیبیاں اسی میں ڈلی تھی، اور وہ آتا تھا حضرت درخاستی کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ مولانا عبداللہ درخاستی جب تنگ آئے تو مولانا غلام اللہ خان کو کہا، شیخ القرآن اللہ کے شعر تھے، حضرت صاحب بڑے حسین، لمبے، گورے چٹے، عام انسانوں سے علیحدہ اللہ نے حسن دیا تھا، ان کو قد کاٹ بہت بہترین تھا، اور ان کی آواز میں ایسی گنگرج تھی کہ ان کے سامنے شیر کی بھی آواز پست ہو جاتی۔ تو جب مولانا غلام اللہ خان وہاں آئے اور گئے نا تو خانپور کے لوگ جمع ہو گئے، تو ایک بوڑھی عورت دوسرے آدمی کو سمجھا رہی کہ دیکھو وہ مولوی، وہ جو ٹھڈا ہے نا چھوٹا قد کا، وہ قبریں مانتا ہے، تو وہ کتنا خراب شکل کا ہے، کیسا بھونڈا ہے، اور یہ جو ایک اللہ آسمان و زمین کا مالک مانتا ہے، کیسا لمبا، سرخ سفید، گورا چٹا، یہ فیصلہ تو دنیا میں ہو گیا۔ کہتے اس خاتون نے 5 مرتبہ حافظ الحدیث سے مکمل ترجمہ و تفسیر پڑھی، اس لیے ایسی کامل عقل تھی اس کی۔ وہاں کے دکانداروں کی زبان پر یہ مشہور ہے، کسی بونے بانڈے کو دیکھتے کہتے یہ وہ بریلوی مولوی آیا ہوا ہے، خوبصورت آدمی کو دیکھتے کہتے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آئے۔ اللہ قوم عاد کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں اچھی صحت، عمدہ جسم، لمبا قد کاٹ دیا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کرو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم نے کہا آپ آئے ہمارے ہاں کہ ہم عبادت کرے ایک اللہ کی، لنعبد اللہ وحدہ، اوہو، اس کو ہم کہتے ہیں مضمون بترقی، اس میں صریح لفظ وحدانیت کا آ گیا۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دے وہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے بڑے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آئیے ہمارے اوپر جو آپ وعدے کرتے ہیں، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال، حضرت ہود نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً آن پڑے گا تم پر تمہارے رب کے ہاں سے گندگی اور غضب، بیماری آ گئی ان کے اوپر، پیٹ خراب ہو گئے اور خدا کی ناراضگی آئی۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، توجہ رہو، کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ چند ناموں میں، غوث پاک، مشکل کشا، اور فلاں گنج اعظم، یہ کیا چیز ہے؟ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جھگڑتے ہو میرے ساتھ چند ناموں میں جو تم نے رکھے اور تمہارے بڑوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل،
شریعت میں کوئی دلیل نہیں کہ علی مشکل کشا دے. شریعت نے کہیں نہیں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دے. کہیں بھی شریعت میں نہیں آیا کہ معین الدین چشتی حاجت روا و مشکل کشا دے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل. فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پس تم انتظار کرو. یہ مشرکین و کافر کہتے تھے کہ یہ جو حضرت ہود تقریریں کرتے یہ ختم ہو جائے گی، اور حضرت ہود فرماتے تھے کہ اگر تم شرک سے باز نہیں آئے تو تباہ ہو جاؤ گے. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت ہود کو بچایا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو حضرت کے ساتھ تھے. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، خاص رحمت سے اپنے پاس سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کاٹ کے رکھ دیے جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ نہ تھے ایمان لانے والے. تیسرا قصہ تسلی کا.